أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في السماوات أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ ہی کی ملکیت اور پراپرٹی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر ظاہر کرو اسے جو تمہارے نفسوں میں ہے یا اسے تم چھپاؤ، اللہ اس کا حساب تم سے لے گا. تو جس کو چاہے گا اس کے گناہوں کو ڈھانپ دے گا اور جس کو چاہے گا اس پر عذاب کرے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. رسول ایمان لے آیا اس وحی اور احکام پر جو اس پر نازل کی گئی اس کے رب کی جانب سے، اور اہل ایمان بھی ایمان لے آئے. نبی اور نبی کے پیرو سب ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. ہم اس کے رسولوں میں کسی کے بارے میں فرق نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف واپس ہونا ہے. اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا. اس کی اچھی کمائی اسی کے لیے ہے اور اس کی بری کمائی کا وبال بھی اسی پر ہوگا. اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے قصور ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ کر. اے ہمارے رب، ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. اے ہمارے رب، ہمارے اوپر مت ڈال ایسا بوجھ جس کی طاقت ہم میں نہ ہو. ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ سورہ البقرہ کا 40واں اور آخری رکوع ہے. اس سورت کے پہلے اور آخری رکوع کا تقابلی مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں دین کی بنیادی تعلیمات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. سورت کا اختتام دین کی بنیادی تعلیمات پر کیا گیا ہے جس طرح اس کا آغاز دین کی بنیادی تعلیمات پر کیا گیا ہے. آئیے دیکھیں دونوں میں کیا بنیادی باتیں مشترک ہیں. دونوں میں ایمانیات یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. پہلے رکوع میں اشارتاً اور آخری رکوع میں صراحتاً ایمان بالآخرہ اور حساب اور جزا و سزا کی طرف دونوں رکوع میں متوجہ کیا گیا ہے. ایمان برسالت کی طرف دونوں رکوعوں کی توجہ دلائی گئی ہے. ہدایت اور ضلالت اور فلاح و خسران اللہ کی اطاعت اور رسولوں کی اتباع پر موقوف اور منحصر ہے. توحید اور ایمان باللہ اور صفات باری تعالیٰ کی اہمیت بڑے اہتمام سے دونوں میں بیان ہوئی ہے. غرض کے دونوں کی رکوعوں کا تقابلی مطالعہ قرآن فہمی اور تعمیر سیرت دونوں کے لیے مفید اور نتیجہ خیز ثابت ہوگا. اس رکوع میں سب سے پہلے جن عقائد کی طرف متوجہ کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: آسمانوں اور زمین میں یعنی کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور پراپرٹی ہے. وہ پوری کائنات کا خالق ہونے کے ساتھ اس کا مالک بھی ہے. اس لیے انسان کے لیے صحیح رویہ زندگی یہی ہے کہ اس کی اطاعت کرے اور اس کا بندہ بن کر زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ انسان کے صرف اعمال، اخلاق اور اس کی سعی و جہد اور زندگی کے معاملات اور مشاغل ہی پر نگاہ نہیں رکھتا ہے بلکہ وہ اس کی ذہنیت، مزاج، خیال و فکر، عقیدہ و نیت اور جذبات پر بھی نگاہ رکھتا ہے. وہ صرف اس کے ظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ اس کے باطن پر بھی نگاہ رکھتا ہے. صرف نگاہ نہیں رکھتا بلکہ نیتوں اور ارادوں تک کا محاسبہ کرے گا. اللہ تعالیٰ شہنشاہ مطلق ہے، جسے چاہے گا بخشے گا
اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، وہ عذاب دینے پر بھی قادر ہے، بخشنے پر بھی قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام تعلیم و ہدایت پر خود بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان پر نازل ہوتی ہے، بلکہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں اور سب سے اچھا اور اعلیٰ ایمان رکھتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقائے کار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور امتی بھی اس تمام تعلیم و ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن پر ایمان لانے والے اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں۔ وہ اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ یہودیوں کی طرح یہ نہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، بلکہ ان کو کہنا چاہیے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اہل ایمان بھی انسان ہوتے ہیں، یہ بات کہ تمہارے ذہنوں اور دلوں کا بھی محاسبہ ہوگا، اس سے وہ گھبرا گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا تم بھی یہودیوں کی طرح سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی کہنا چاہتے ہو؟ تم کو سمعنا و اطعنا کہنا چاہیے کہ ہم نے سنا اور کہنا مانا۔ چنانچہ مسلمانوں نے کہا سمعنا و اطعنا، تبھی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی بساط اور وسعت سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ جو برے اعمال کرے گا وہ ان کی سزا بھگتے گا اور جو اچھے اعمال کرے گا وہ اپنے اعمال کا بہتر اجر پائے گا۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے اپنی بھول چوک اور خطا و قصور کی معافی مانگتے رہتے ہیں اور التجا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا پچھلی امتوں پر ڈالا گیا تھا، اور ایسا بوجھ بھی نہ ڈال جسے ہم اٹھا نہ سکیں۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارا آقا ہے، منکر حق لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سورہ الفاتحہ اور البقرہ کے کچھ فضائل آغاز کلام میں آ چکے ہیں۔ اس سلسلے میں 2 حدیثیں اور سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی تو وہ 2 ہی اس کے لیے کافی ہوں گی۔ ان دونوں آیتوں پر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں پہلے ایمانیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ ہدایات اور احکام اللہ کی طرف سے آئیں ان کو دل کے کانوں سے سننا چاہیے اور عمل کے ہاتھ پیروں سے ان کے تقاضے پورے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہدایات سامنے آتی ہیں کہ اطاعت کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے اور ہر حال میں آخرت میں دربار الہی میں پیشی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اطاعت گزار اور فرما بردار بندوں کی ڈھارس بندھائی گئی کہ تم اطاعت و فرما برداری میں سرگرم ہو پھر بھی مطمئن نہیں، مغفرت طلب کرتے رہو اور اپنی جان کو گھلائے دے رہے ہو۔ اپنی بساط بھر اور وسعت کے مطابق یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ کہ تم ذمہ دار نہیں ہو۔ بعد ازاں آگاہ کیا گیا ہے کہ ہر انسان اپنے اچھے برے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد مومن کو اللہ سے لو لگانے اور براہ راست دعا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور جن چیزوں کی التجا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہیں، اے ہمارے رب ہماری بھول چوک اور خطاؤں پر ہماری پکڑ نہ کر۔ اے ہمارے رب پچھلی امتوں پر جیسا بوجھ ڈالا گیا تھا ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال، ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بار نہ ڈال، ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما دے۔ تو ہمارا آقا اور مولا ہے، اس لیے ہمیں کافروں کے مقابلے میں مدد دے اور ہمیں فتح و کامرانی سے ہمکنار کر دے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کو آدمی سمجھے اور ان کے مطابق اپنی تربیت کر لے یا پھر انہی کے مطابق زندگی گزارے تو یہی دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ واضح رہے کہ سورہ فاتحہ کا بھی ایک نام کافیہ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں ہے کہ فرشتہ آسمان سے اترا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، 2 ایسی نورانی چیزوں کی خوشخبری سنیے جو آپ پر نازل ہوئی ہیں، جو آپ سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئیں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، ان دونوں میں سے ایک حرف بھی آپ پڑھیں گے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ ان دونوں نورانی چیزوں کی وضاحت مختلف درسوں میں آپ کے سامنے آ چکی ہے
اس کو پڑھیے اور اندازہ لگائیے کہ ان کو نورانی کیوں کہا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ علی کرمہ و فضلہ و منہ و احسانہ۔ یہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے درس مکمل ہو گئے۔ الہ العالمین پورے قرآن مجید کے دروس القرآن سنانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔